بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جس نے بھی اچھے اچھے کام کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو ہم اسے عطا کریں گے پاکیزہ زندگی، اور ہم اس کے عملوں کا اسے بڑا اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ 3-4 خطبوں میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جس معاشرے سے اور جس زمانے سے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں،
بے حیائی، بے راہ روی، بے پردگی، نیم برہنگی، یہ عام ہے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے شرفاء کے گھرانوں کو بھی اس نے اپنے نشانے پہ رکھ لیا ہے۔ اس دور میں بڑی ضرورت ہے کہ بچیوں اور عورتوں کی مذہبی اور دینی نہج پر تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی جائے۔ اور انہیں اسلامی اخلاق، رہن سہن کے طریقے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حیا اور شرم کے طور طریقے انہیں پڑھائے جائیں، سمجھائے جائیں، بتائے جائیں۔ قرآن پاک نے عام طور پر مذکر کے صیغے استعمال کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن جو حکم قرآن نے دیے اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہیں۔ جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا، روکا، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اس میں شریک ہیں۔ کچھ احکام خاص عورتوں کو بھی دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کسی سے بات کرتے ہوئے غیر محرم سے تمہارے لہجے میں نرمی اور لچک نہیں آنی چاہیے۔ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اگر کبھی گھر سے باہر نکلو تو جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔
منع کیا عورتوں کو کہ وہ گھر سے باہر چلتے ہوئے آہستگی کے ساتھ چلیں، اپنے پاؤں کو زمین پہ مار کے نہ چلیں، اپنا بناؤ سنگھار لوگوں کو نہ دکھائیں۔ یہ سارے احکام قرآن نے بیان کیے ہیں مختلف صورتوں میں۔ آپ سورت نور پڑھیں، 18ویں پارے میں ہیں۔ آپ سورت احزاب پڑھیں، 21ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے، 22ویں پارے میں جا کے ختم ہو رہی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے، یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ وہ کبھی گھروں سے باہر نکلے تو اپنی بڑی چادر جو انہوں نے لپیٹ رکھی ہے اس کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر لٹکا لیں۔ یہ قرآن نے احکام دیے ہیں، عورتوں کو سکھایا ہے سورت نور میں، سورت احزاب میں۔ پردے کے احکام سکھائے، چلنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی نکال کے ان کے جانوروں کو پلا دیا تھا، اور وہ جلدی واپس گئیں تو ان کے بابا نے پوچھا کہ آج جلدی آ گئی ہو، تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ اس جوان کو بلا کے لاؤ جو اس نے خدمت کی ہے، میں اس کی مزدوری دے دوں اس کو۔ ان میں سے ایک لڑکی جب بلانے کے لیے آ رہی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، تو قرآن اس کی چال کو ذکر کرتا ہے، وہ کیسے چل کے آ رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، علی کا معنی ہوتا ہے اوپر۔ قرآن کہتا ہے ایسے چل کے آ رہی تھی، لگتا تھا کہ کسی نے اس کے قدموں کے نیچے حیا کی سڑک بچھا دی ہو۔ تمشی علی استحیاء، ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے قدموں میں کسی نے حیا کا زیور پہنا دیا ہو۔ تو یہ قرآن ذکر کرتا ہے عورتوں میں کیسی حیا ہونی چاہیے، ان کی چال میں کیسی حیا ہونی چاہیے۔ قرآن پاک نے سورت احزاب میں بہت ساری مومنوں کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، تو وہاں اللہ عورتوں کو بھی ساتھ ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی۔ تو یہ گویا کہ دونوں کو ساتھ ذکر کر کے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مومن مرد محنت کر کے عبادت گزار بن سکتا ہے، اگر مومن مرد محنت کر کے ولی بن سکتا ہے، تو عورت بھی محنت کرے تو وہ بھی اس منصب پر فائز ہو سکتی ہے۔ دونوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ میں نے قرآن کا پہلے ذکر کیا، اب میں تھوڑی سی بات اپنے آقا کے فرمان سے کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کبھار میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی تبلیغ کیا کرتے تھے، یعنی الگ سے عورتوں کو بیان کرتے،
ویسے تو عام جمعے میں بھی عورتیں آیا کرتی تھیں، اس زمانے میں نماز میں بھی عورتیں آتی تھیں، پہلی صفیں مردوں کی ہوتی تھیں اور پچھلی صفیں عورتوں کی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کے انتقال کے بعد حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں کہا کہ اگر نبی پاک آج موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتی۔ حالات بدل گئے تھے، حالانکہ صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا۔ تو جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو مردوں کو خطبہ دیتے تھے تو عورتیں بھی اس خطبے کو سنا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی آپ خاص عورتوں کو خطاب کیا کرتے تھے۔ وہی ایک نبی پاک کی تقریر ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ عید کا دن ہے، آپ عید پڑھا کے خطبہ دے کے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عیدگاہ کے ایک کونے میں کچھ عورتیں موجود ہیں۔ آپ کو احساس ہوا کہ میری آواز ان تک نہیں پہنچی ہوگی اور یہ خطبے سے محروم رہی ہیں، تو آپ ان عورتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا بلال آپ کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے وہاں جا کے خاص عورتوں کو خطاب کیا، یا معاشر النساء، بالکل عورتوں کو خطاب، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا کرو۔ یہ آپ ترغیب دے رہے ہیں آپ عورتوں کو کہ وہ صدقہ کریں اور صدقہ بھی اپنے ہاتھ سے کریں۔ یہ آپ نے تبلیغ کی، انہیں ترغیب دی صدقے کی۔ تصدقنا، صدقہ کرو اپنے ہاتھ سے۔ انی اریت کننا اکثر اہل النار، معراج والی رات جب مجھے آسمان کی سیر کروائی گئی اور مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انی اریت کننا اکثر اہل النار۔ میرے موضوع سے تو متعلق نہیں، لیکن ضمناً ایک بات کر، فرمایا جب مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے جنت میں غریبوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ غریب لوگ جنت میں زیادہ ہیں، اور عمرا، دولت مند لوگ، نیک صالح جو جنت کے مستحق ہیں، وہ بھی غریبوں سے 40 سال بعد جنت میں جائیں گے، اور غریب ان سے بھی 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے غالباً میرے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا، مولا مجھے جب تک زندہ رکھنا مسکین زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں موت دینا۔ غربا جنہیں پوری روٹی بھی میسر نہیں ہوتی آپ میں سے، سنو، میرے آقا نے کہا مولا کل قیامت کے دن مجھے مسکینوں میں کھڑا کر، مسکینوں میں زندہ رکھنا، مسکینوں میں موت دینا، اور مسکینوں میں مجھے کھڑا کرنا قیامت کے دن۔ عمرا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ دولت مند، پیسے والے لوگ، دولت کوئی بری چیز نہیں ہے بشرطے کہ اسے حلال طریقے سے کمایا جائے اور پھر اس میں اللہ کا حق پورا، زمین ہے تو عشر نکالا جائے، مال ہے تو زکات دی جائے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، غریب رشتہ داروں کا خیال کیا جائے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان امراء کے مالوں میں حق ہے، للسائل، مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، یہ تو قرآن نے کہا ہے، صرف زکوٰۃ نہیں،
خیرات بھی صرف زکوٰۃ نہیں، عطیات بھی صرف زکوٰۃ نہیں، صدقات بھی، زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت سے اور مال سے نوازا ہے اور وہ مڑ کے زکوٰۃ کٹ دینے، کتنے انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں، انگلیوں، مڑ کے یہ نہیں ہے مال ہے 2 کروڑ 5,000 کٹ دو، زکوٰۃ دی جا رہی ہے 5,000، 2 کروڑ میں 5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے جی، کون نکالتا ہے؟ کون نکالتا ہے؟ زکوٰۃ لینے جائیں، زکوٰۃ کا کہیں حالات بڑے خراب نے کہ ہن الیکشن تے خرچ ہو رہا، ہن تے حالات بڑے ٹھیک نہیں، کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، دوست خرچ کر رہے ہیں، دوست نہیں خرچ کر رہے، چاہنے والے خرچ نہیں کر رہے، ان کے لیے مانگو نا، غریب کے لیے، کسی غریب کے لیے مانگو تو ماتھے پہ آنے والے بال دیکھو، تو ان منگن تو سوا کام ہی کوئی نہیں، اور یہاں کیسے خرچ کر رہے ہیں؟ شادیاں جب ہوتی ہیں تو آتش بازی کی صورت میں مال کیسے لٹایا جاتا ہے؟ اس وقت مال ہوتا ہے، 10,000 زکوٰۃ نکال دی، 15,000 زکوٰۃ نکال دی، عشر میں سے 5 بوریاں نکال دی، 10 بوریاں نکال دی، مڑ کے زکوٰۃ کڈنی، مڑ کے۔ دکان میں مال کتنا ہے، پیسے لینے کتنے ہیں، بینک میں کتنے ہیں، اسے پورا اکٹھا کرو، پھر دینے کتنے ہیں وہ نکال دو، باقی جو بچے اس پر 40واں حصہ اللہ کے نام پہ نکالنا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ایک گل تو چنگی نہیں لگی ہونی، نہیں نا چنگی لگی، کوئی آپ نے مجھے دینی ہے زکوٰۃ، اللہ کے راہ میں نکالو، غریبوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، جو محلے کے غریب ہیں انہیں دو، بشرطے کہ وہ مواعد ہو، اس کا عقیدہ درست ہو۔ لیکن نفلی صدقہ، یہ جو آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، عیسائی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن فرضی صدقہ جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، یہ فرض ہے، یہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، یہ آپ صرف مومن اور مسلمان کو دیں۔ تصدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے، اور کیا فرمایا دوسری جگہ پہ، میں نے جنت میں کس کی تعداد زیادہ دیکھی ہے؟ یہ سرمایہ دار کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے مال کہاں سے کمایا تھا؟ بتاؤ، دولت بڑی نعمت ہے لیکن ہے بڑا مشکل کام، کیسے کمایا تھا؟ پھر اس دن کہنا مرچاں دی فیکٹری لائی سی تے اٹاں پی پی کے اس میں شامل کیتیاں سی، کہنا رب کو چائے پیک کرتے تھے اس میں چنے کے چھلکے، کہنا رب کو دوائی 2 نمبر، مال کہاں سے کمایا تھا؟ پہلا سوال، جب یہ دے لیا جواب تو پھر پوچھا جا رہا ہے اب بتاؤ خرچ کہاں کیا تھا؟ آسان ہے؟ آسان ہے؟ سرمایہ دار رکے ہوئے ہیں، مال کہاں سے کمایا تھا؟ پھر بتاؤ کیسے خرچ کیا تھا؟ اور جب غربا آئیں گے
ان سے فرشتے پوچھیں گے کیسے کمایا تھا, کہاں کیا تھا, وہ کہیں گے دتا کیڑا سی, صبح کی روٹی ہوتی تھی, شام کی نہیں ہوتی تھی, شام کی ہوتی تھی, صبح کی نہیں ہوتی تھی, اللہ انہیں جنت میں بھیج دیا. چلو جی 40 سال پہلے. جہنم سے آزادی چاہتی ہو تو صدقے کرو. اسی لیے آپ نے صدقے کا حکم دیا نا کہ جہنم سے آزاد ہو. وہ بولو اب آج سب حضرات گھر جا کے اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی اہلیہ کو یہ سبق پڑھاؤ گے, بتاؤ گے کہ آقا نے کہا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرو, صدقے کیا کرو. وہ صدقہ 10 روپے میں بھی ہو سکتا ہے, وہ صدقہ 100 روپے میں بھی ہو سکتا ہے. ایک تے مولویاں بڑی مشکل پا چھڈیے بھائی بکرا ہی دینا ہے, وہ بھی کالا سری دینی, ڈھونڈتے پھرتے ہیں سریاں. غریب کے پاس آٹا نہیں ہے, یہ اس نو سریاں دے دے پھرتے. کوئی گوشت کا تصور نہیں ہے, کوئی بکرے کا تصور نہیں ہے, کوئی خون کا تصور نہیں ہے, کوئی سری کا تصور نہیں ہے. وہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا بے گاز ذبح کرو, نہ کہ رنگ کیو جو رنگ دسیا تو نہ کہ عمر کیو. ان بھی وقت پا چھڑے, بکرا ہوئے کالے رنگ دا ہوئے, کوئی بکرا سری گوشت خون کبھی ٹرک کے پہیے کے نیچے ذبح کر رہے. کیسے جاہل لوگ. بھائی اللہ دلوں کے راز نہیں جانتا. 10 روپے کا بھی صدقہ ہو سکتا ہے, 10 روپے کا بھی. کسی غریب کو دے دو, نیت کس کی کر لو, صدقے, صدقے کی نیت کر. 20 روپے کا بھی ہو سکتا ہے, 100 روپے کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو طاقت کے مطابق ہے. غریب لوگ بھی صدقہ کیا کریں. عورتیں ڈر گئیں, کانپ گئیں عورتیں. ہماری تعداد جہنم میں زیادہ. ایک عورت نے تھوڑی سی جرأت کی, اس نے کہا بیما یا رسول اللہ, ہماری تعداد جہنم میں زیادہ, اس کی وجہ کیوں ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہے؟ میرے آقا نے 2 وجہ بیان کی. یہ سب میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. 2 وجہ میرے آقا نے بیان کی. فرمایا تکسرن اللعنہ وتکفرن العشیر. تمہارے جہنم میں جانے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو. تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو, بد دعائیں دیتی ہو, پلوتے کر دیا ہو. سکے پتر نو پہیاں آکھن گیا گڈی تلے آویں, شالا جیندہ نہ ولیں. ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کو, ماں غصے میں. یہ بات بھی آپ نے آج اپنی خواتین کو بتانی کہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے, اس گھڑی کے ساتھ بندے کی دعا ٹکرا جائے نا تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا. میری ماں اور بہن اور بیٹی کو یہ سمجھاؤ کہ جب تم اپنے بیٹے کو یہ بد دعا دے رہی ہے شالا جیندہ نہ ولے, اگر یہ بد دعا اس گھڑی سے ٹکرا گئی تو جو تو نے کہا وہی ہوگا. پھر پیچھے پیٹنا ہوگا, پھر مرنا ہوگا, پھر چلانا ہوگا. سمجھاؤ اپنی عورتوں کو یہ بات.
کہ وہ لان تان نہ کی. ویسے بھی اپنی عورتوں کو سمجھا دو بھئی توہاں لان تان کرن دی ضرورت کوئی نہیں, اللہ نے سیاسی لیڈر پیدا کر چھڑے نے, وہ بتھیرے نے ہونے, اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو آپ کہتے تھے مولوی لڑتی ہیں, مولوی بد زبان ہیں, مولوی فتوے لگاتی ہیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے وہ 30 سال سے میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں, کبھی آپ نے ہماری زبان سے بھی گالم گلوچ اور بد زبانی سنی ہے؟ ہم نے مخالف فرقے کو کبھی برے الفاظ سے یاد کیا ہو یا مخالف فرقے کے بزرگ کو گندے الفاظ سے یاد کیا ہو یا لان تان کی ہو؟ یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, اسی تے ہوئے جاہل اجڈ پرانے زمانے کے لوگ. تم آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہو, یہی تمہیں سکول میں پڑھایا گیا, یہی تمہیں کالج میں سکھایا گیا, یہی تمہیں یونیورسٹیوں میں تعلیم دی گئی. ایک دوسرے کو بغیرت, ایک دوسرے کو لانتی, ایک دوسرے کو گدھا, ایک دوسرے کو کتا. یہ مسلمان کی زبان ہے. میرے آقا نے فرمایا مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا لعنت کرنے والا. کسی کا تو لانتی ہے, کیسی زبان ہے؟ ہوئی نزاغ میں پیدا بلند پروازی, خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ. علامہ اقبال کی شاعری بڑی مشکل ہے, تو ان پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں. ہوئی نزاغ میں پیدا بلند پروازی, خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ. زاغ کہتے ہیں کوے کو. تمہیں کس کی صحبت نے خراب کر دی؟ کوے کے ساتھ شاہین بھی رہے تو اس کی پرواز میں بھی فرق آ جاتا ہے. گالی نکالنا, بدتہذیبی, بدتمیزی, یہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے, جاہلوں کا کام ہے. پڑھے لکھے لوگ تو بہت خوبصورت زبان استعمال کریں, اچھی زبان استعمال کریں. ایوب خان نے گول میز کانفرنس بلائی جس میں نوابزادہ نصر اللہ خان حزب اختلاف کے قائد تھے. تو ایوب خان کو بھی ذرا اپنا زوم تھا, ناز تھا اپنے اوپر. بلا شرکت غیر وہ حکمران تھے, کے پاس پاور تھی, قوت تھی, بندہ بھی دبنگ قسم کا تھا. ایوب خان نے کوئی بات کی, اخلاق سے گری ہوئی, کوئی سخت جملہ کہہ دیا. تو نوابزادہ رسول اللہ نے ایک جملہ کہا, تاریخ میں امر ہو. نوابزادہ رسول اللہ نے کہا جناب صدر, لگتا ہے کہ آپ کو شریفوں کے ساتھ کلام کرنے کا کسی نے طریقہ نہیں سکھایا کہ شرفاء کے ساتھ کیسے کلام کیا جائے. ایک جملہ ایوب خان کے لیے کافی تھا, لیکن کتنا مہذب جملہ ہے. کہہ بھی سب کچھ گئے, لیکن کتنے تہذیب کے رنگ میں کہا. اللہ تعالی نے ہدایت دی, اللہ نے ہدایت دی. اور ہم بھی کیا ہیں یار, گٹر صاف کر دو تو ووٹ لے لو. انا للہ انا الیہ راجعون. گٹر صاف کر دو, ساڈے گٹر صاف کرو, ووٹ لے لو. اے عیسائی چنگے صاف کر دے, انہوں نے دے دیں, وہ بڑے گٹر صاف کرتے. سڑک بنا دو, ووٹ لے لو. 10 سال کسی نے نہیں بنائی,
اب وقت آیا تو سڑک کی چوسنی ساڈے منہ تون دیتی ہے، چوپو چوسنی دے دی ہم، سڑک بناؤ ووٹ لو، کتنے پیسے دو گے؟ ووٹ فروخت ہو رہے، ووٹ امانت بھی ہے، شہادت بھی، اگر غلط استعمال کرو گے تو امانت میں خیانت ہے، غلط استعمال کرو تو جھوٹی گواہی ہے۔ اگر واقعی سمجھتے ہو کہ یہ بندہ اس عہدے کے لائق ہے، لگاؤ مہر، سچی شہادت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کے اہل نہیں ہے اور آپ اس پر مہر لگاتے ہیں کہ یہ اہل ہے، تو پھر یہ گواہی کیا ہوگی؟ مزے یہ اٹھائے گا تے سزا جھوٹی گواہی دی تمہیں بھگتو گے تم۔ اور آگے بھی سنا، وہ کینڈیڈیٹ جو کامیاب ہو گیا، آگے جا کے اس نے وزیر اعظم کے لیے کسی کو ووٹ دیا یا وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹ دیا، اور وہ 5 سال کی حکومت جتنے غلط کام کرے گی، جتنے غلط کام کرے گی، اس کے گناہ میں ووٹ دینے والا بھی برابر کا کیا ہوگا؟ شریک ہوگا۔ جی آپ سمجھتے ہیں یہ ووٹ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ شہادت ہے۔ اچھے لوگوں کو منتخب کرو، امانت، دیانت، شرافت، ان کو منتخب کرو، ان کے لیے حصہ ڈالو، ان کے حق میں ووٹ دو۔ تو آپ نے عورتوں کے جہنم میں جانے کی پہلی وجہ کیا بیان کی؟ تکثرن اللانا، تم لان تان زیادہ کرتی ہو، بد زبانی، بد دعائیں، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، 2 معنی ہیں، خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو، ایک معنی، دوسرا معنی خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری یہ جہنم میں جانے کی دوسری وجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا، یہاں نہیں دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ساری زندگی کھلا پلا، اچھا پہنا، زیور لے کے دے، اچھا کھانا، اچھا پینا، مالی حالت کمزور ہوئی شوہر کی تو عورت کہنے لگی میں تا جدہ دی اتھے آئی ہاں، میں تا آئی تائیں سکھ دا سا بھی نہیں لیا۔ یہ ہے خامدوں کی کیا کرنا؟ ناشکری کرنا، ناشکری کرنا۔ تسی سارے تھلے سر کیوں کر لینے؟ تسی زنانیاں دے نال ہو تو کیا شریعت میں صرف شوہر کے حقوق ہیں؟ مجازی خدا ہے یہ، بڑے حقوق ہیں، واقعی ہیں بھی صحیح، اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ خامد کا کیا کرے؟ سجدہ کرے، اس میں شک بھی کوئی نہیں، لیکن عورت کے کوئی حقوق نہیں، بیوی کے کوئی حقوق نہیں۔ بیوی کے حقوق میں بتاؤں نا تے کدائیں توڑیاں بیویاں سن لین نا تو ان گھر بھی نہ بڑھن دے۔ اگر میں ان کے حقوق ان کو بتا دوں، ان کی ذمہ داری ان کو بتا دوں، کیا ذمہ داری ہے ان کی، تم ان سے کیا کام لیتے ہو، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ مشرقی عورت ہے، تیرے برتن دھوتی ہے، تیرے کپڑے صاف کرتی ہے، تیرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، تو شام کو آتا ہے گھر چمک رہا ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں، شام تو آ کے تو بھی ڈنڈا چک لیا، گالیاں، اسے بھی گالیاں، اس کے ماں باپ کو بھی گالیاں۔
اسے بھی گالیاں، اس کے خاندان کو بھی گالی. ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا. عورت پر ہاتھ اٹھانا بہادری ہے. عورت پہ ہاتھ اٹھانا، ڈنڈا اٹھا لینا، دیوار پہ پٹک پٹک کے مارنا. بولو، جتنے نوجوان بیٹھے ہو بولو اور خدا لگتی بات کہو. تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری بہن کی شادی ہو، اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہو؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہی سلوک ہو کہ تمہارا بہنوئی اسے دیوار پہ مارے؟ تمہاری بہن کے ساتھ یہی سلوک ہو کہ تمہارا بہنوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو؟ یہی سلوک ہو کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو ماں بہن کی گالیاں نکالے؟ چاہتے ہو؟ زور سے بولو. تو پھر جو تمہاری بیوی ہے وہ کسی کی بہن نہیں ہے. تم یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہو. تمہاری بیٹی اور بہن کے ساتھ اچھا سلوک ہو اور تم اپنی بہو کے ساتھ اور تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا چاہتے ہو. میرے آقا نے انتقال کے ٹائم جو آخری لفظ استعمال کیے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. انتقال کے ٹائم میرے آقا کے آخری الفاظ، او میری امت کے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. آخری الفاظ میرے آقا کے، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ایک حدیث میں فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مجھے دیکھو، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. کہیں آپ نے تاریخ و سیرت میں پڑھا ہو؟ اگر آپ تاریخ و سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، بولو میرے پیارے پیغمبر نے اپنی کسی اہلیہ کو مارنا، ہاتھ اٹھانا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. کبھی کوئی سخت سست لفظ کہا ہے؟ نہیں کہا. 11 بیویاں، کبھی کوئی سخت لفظ نہیں کہا. فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کی بھی؟ اس کا جی نہیں. فرمایا میں نہیں آتا. دل جوئی ہو رہی ہے، میں نہیں آتا. کچھ مدت کے بعد پھر آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا عائشہ کی بھی؟ اس نے کہا جی نہیں. فرمایا میں نہیں آنا. ہو سکتا ہے اس کے حالات اچھے نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کو وہ اچھا نہ سمجھتا ہو. کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ آپ نے کہا عائشہ کی بھی؟ اس نے کہا جی نہیں. تیسری مرتبہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا عائشہ کی بھی؟ اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا میں آؤں گا. اس کا گھر ذرا فاصلے پہ تھا. مدینے سے جو باہر نکلے، ایک کھلی جگہ پہ پہنچے تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لائیے. تو میرے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا. نبی پاک آگے نکل گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی. نبی پاک نے فرمایا دیکھو میں جیت گیا ہوں. کچھ مدت کے بعد پھر ایسا معاملہ ہوا، آپ پر بڑھاپا آیا، وجود ذرا بھاری ہوا، پھر دوڑ لگی، عائشہ آگے نکل گئی. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لا چھڈیا. تو یہ دل جوئی ہو رہی، یہ دل جوئی ہو رہی. تو آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. تو تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کیا کرو؟ اچھا سلوک کیا کرو. ایک گل بھی بیویاں نو جا کے دسو گے کہ کوئی نہ؟
ذرا اوکھیے ذرا کہ آج بندیالوی صاحب نے یہ بھی کہا ہے، یہ نہیں بتائیں گے آپ کہ اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک، آخر وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ جب آپ نے یہ بتا دیا تو عورتوں نے زیور اتارنے شروع کی، کانٹے اتارے، انگوٹھیاں اتاری، کنگن اتارے، بلال کی جھولی بھر گئی۔ بلال نے جھولی خالی کی، زیوروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ہمیں زیور نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں تو جہنم سے آزادی چاہیے۔ زیور دے دے۔ اگلا حصہ اس حدیث کا بڑا دلچسپ، ان میں ایک عورت ہے جس کا نام زینب ہے۔ یہ مالدار عورت ہے، ماپے کی طرف سے مالدار ہے، شوہر اس کا بڑا غریب ہے، اور اس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ یہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے، غلام تھے، کوئی تجارت نہیں، پیسہ نہیں، لیکن جس گھرانے میں شادی ہوئی وہ گھرانہ ذرا مالدار ہے، تو زینب کے پاس پیسہ ہے۔ زینب گھر آئی، خطبہ سن کے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگی کہ آج آقا نے یہ خطبہ دیا ہے، صدقے کرو، صدقے، جہنم سے آزادی چاہو صدقے کے ذریعے، تو میں بھی صدقہ کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے باہر جو دینا ہے، تو غریب ہے، یا نبی پاک سے جا کے مسئلہ پوچھ کے آ، عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے تو پھر میں تجھے دے دوں، بجائے باہر دینے کے تجھے دے دوں۔ یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، حدیث سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے شرم آندی ہے، میں مسئلہ پوچھو کوئی نہیں جانا، تو آپ جا۔ زینب مسئلہ پوچھنے آئی ہے، مدینے میں مدینہ کی سڑکوں گلیوں سے گزر کے آئی ہے۔ نبی پاک ایک جگہ پہ تشریف فرمائیں، اندر کچھ صحابہ بھی ہیں، یہ دروازے پہ آئی، کس نے دستک دی؟ بلال ہی باہر نکلے رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا، انہوں نے کہا آؤ۔ اس نے کہا میں نے شرم آندی ہے، تو پوچھ دے۔ عورت صدقہ دینا چاہتی ہے، خامد کو دے سکتی ہے، تے مسئلہ پوچھنا ہی تے میرا نام نہیں دسنا، یہ نہیں بتانا کہ کون ہے مسئلہ پوچھنے والی۔ ساریاں گلاں میں کرنیاں کہ کچھ تساں بھی سمجھنیاں۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو نا ذرا۔ زینب دروازے کے باہر ہے، کائنات کا آقا دروازے کے اندر ہے بھی زندہ، سویا ہوا بھی نہیں۔ وہ کہتی ہے میرا نہیں دسنا، آگے سے بلال نہیں کہتا کملی ہوئی ہے، تو جدہ گھروں ٹوری ہیں، جن گلیوں سے گزر کے آئی ہے، آقا کو تو سب پتا ہے، آپ تو حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، کملی ہوئی ہیں؟ نہیں، زینب نے بھی عقیدہ بتایا، بلال نے بھی عقیدہ سمجھایا کہ زندہ پیغمبر دروازے کے باہر کھڑی ہوئی زینب کو دیکھو نہیں سکتا،
बंदियानवी कहता है अगर जिंदा पैगंबर दरवाजे के बाहर के हालात से बेखबर है तो फिर पीराने पीर भी तेरी 11वीं ते 12वीं दे देवण तू बेखबर है। उनको भी पता कोई। अब कहते हैं कब्र पे जो बंदा जाए, आप देख रहे हैं, वाह, इंतकाल के बाद कब्र मुनव्वर पे जो बंदा जाए, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये दरवाजे के बाहर खड़ी है, आका दरवाजे के अंदर है, ज़ैनब गुफ्तगू कर रही है। ज़ैनब का क्या अकीदा है? मेरी बातें नबी पाक सुन रहे हैं। बिलाल गए, एक औरत है, मसला पूछती है कि औरत सदका देना चाहती है, खामन को दे सकती? मेरे आका ने फरमाया कौन है, कौन है? बिलाल ने फिर छुपाया, ज़ैनब है। बिलाल ने फिर छुपाया, ज़ैनब है। मेरे आका ने फरमाया अय्यु ज़यानिब, मदीने ते बहुत सारियां ज़ैनबा रांदियां न, केड़ी ज़ैनब है? अय्यु ज़यानिब, मदीने में तो बहुत सी ज़ैनबें रहती हैं, ये कौन सी ज़ैनब है? बिलाल ने कहा अब्दुल्ला इब्ने मसूद की बीवी। फरमाया उसको जाके कह कि तू जो शौहर को सदका देगी तुझे दुगना अजर मिलेगा, दुगना अजर मिलेगा। तुसी भी इस ते अमल करना ना शुरू कर दो, आपस में वंडते रहो। ये नफली सदका है, नफली। कौन सा? नफली सदका। शौहर गरीब हो दे सकते, बीवी गरीब हो दे सकते। फर्जी सदका, ज़कात उशर फितराना, इसमें एक कानून याद रखो, शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शौहर को नहीं दे सकती। फर्जी सदका। ऊपर वाली नस्ल को नहीं दे सकते, वो कौन है? मां, बाप, दादा। नीचे वाली नस्ल को नहीं दे सकते, वो कौन है? बेटा, बेटी, पोता, पोती। इसके अलावा हर रिश्तेदार को दे सकते। चलो जी, तो उनमें कानून, भाई है, चचा है, मामू है, फूफी है, खाला है, दामाद है। बेटी को नहीं, दामाद। लेकिन नफली सदका इन सबको दिया जा सकता, सबको दिया जा सकता। अर्ज मैं ये करना चाहता था कि इमामुल अंबिया, सरवर कायनात, खातिमुन नबिय्यीन हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तालीम व तरबियत का भी ख्याल रखते थे। गाहे बगाए आप उनको तबलीग किया, फिर आपने रंग चढ़ाया। अगरचे ये मौजू बड़ा वसी है, लेकिन मैं आज इसे क्लोज करना चाहता हूं और इसे समेटना चाहता हूं। अगले जुमे मैं कुर्बानी के सिलसिले में बात करना चाहता हूं और हजरत इब्राहीम की जिंदगी पे बात करना चाहता हूं इंशाअल्लाह अलैहिस्सलाम। मेरे नबी ने जो तरबियत की ना, तो फिर औरतों में इनकलाब आ गया। हजरत जाबिर की बीवी, बेटा है 5 साल का, बीमार है, ये घर से बाहर जा रहे हैं। बीवी को कहते हैं बेटे का ख्याल करना, ये बीमार है। जिस दिन वापस आना है जाबिर ने, बेटा इंतकाल कर गया। 5-6 साल का बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। क्या गुजरती है मां पे? बोलो जरा, बोलो।
یہ کل ہمارے جامعہ رحمانیہ کے مولانا جان محمد عزیز صاحب ہیں، ان کا 3.5 سال کا بیٹا کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، بڑی جنگ لڑی اس بچے نے اور کل وہ فوت ہو۔ اللہ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور بچے کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، ذخیرہ آخرت بنے۔ جب جابر واپس آنے لگے، ٹائم ہوا، بیوی نے بچے کو اندر سلایا، لٹایا، جابر آئے، بچے کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ بخیر، بالکل خیریت ہے، عافیت ہے۔ واقعی موت کے بعد تو عافیت ہی عافیت۔ لیکن 1 منٹ کے لیے بولو، یہ جملے ایک ماں کے لیے جس کا بیٹا انتقال کر گیا ہے اور اس کی میت اندر پڑی ہوئی ہے، یہ جملے اپنے شوہر کو کہتے ہوئے نہ اس کی آواز کپ کپائی، نہ آنکھوں میں آنسو ٹپکے، آسان ہے، آسان ہے؟ خدا دی قسم ہے، مجھے اپنے تجربے ہیں، یہ آسان نہیں ہوتا۔ جتنا بندہ حوصلہ کر لے وے، خامند کو اطلاع دیتی ہے کہ اب وہ بالکل خیریت سے ہے، چاہ کہ اس کو موت کی خبر دوں، اس کو تو کھانا پینا بھول جائے گا۔ بٹھایا، کھانا سامنے رکھا، کہتی ہے ایک مسئلہ بتاؤ، کہ پوچھو کہ کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہو، کچھ سالوں کے بعد وہ آئے اور کہے امانت واپس کرو، تو واپس کر دینی چاہیے؟ اس نے کہا جس کی چیز ہے وہ لینے کے لیے آئے، واپس کرو۔ واپس کرنے کو دل نہ کرتا ہو پھر بھی واپس کر دینی چاہیے۔ اس نے کہا دل نہ کرتا ہو، امانت والی چیز سے محبت ہو گئی ہو تو پھر بھی واپس کر دینی چاہیے۔ اس نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو، محبت ہو گئی ہے، واپس کرنے کو دل، جس کی چیز ہے وہ لینے کے لیے آیا، واپس کرو۔ تو کہتی ہے ہمارا بیٹا 5 سال کے لیے اللہ نے امانت رکھا تھا، آج اللہ اپنی امانت واپس لے کے چلا گیا۔ عورت ہے، مرد کو تسلیاں دینے لگ، حد نہیں ہو گئی؟ میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہے، مرد کو دوسرے صحابی کا نام بھی جابر، خندق میں نبی پاک نے پیٹ پہ پتھر باندھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، گھر آئے، بیوی سے کہا نبی پاک کو بڑی بھوک لگی ہے، یہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں ذبح کرتا ہوں، تو چند روٹیاں پکا، میں نبی پاک کو اور چند صحابہ کو لے کے آتا ہوں۔ یہ گئے، یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ نبی پاک نے ہر کارے کو کہا اعلان کرو، سارے لشکر کی دعوت جابر کے گھر ہے، بکری کا چھوٹا سا بچہ، 8 بندوں کا کھانا، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ گھبرائے گھبرائے بھاگے بھاگے بیوی کے پاس آئے، کرما لیے خیر نہیں، لشکر آ رہا لشکر، یہ گھبرائے۔ اس صنف نازک نے کہا اے سارے لشکر دی دعوت تو کی ہے؟ اس نے کہا میں نے کب کی ہے، میں نے تو 7-8 بندوں کا کہا ہے، آپ نے خود سارے لشکر میں اعلان کر دیا۔ تو کہنے لگی 8-7-8 کا انتظام تو کر، باقی مہمان جانے اور محمد جانے، تو نے تو نہیں اعلان کی۔ مرد گھبرا جاتے ہیں اور عورتیں ان کو کیا دیتی ہیں؟ تسلیاں دینے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دے دی اذان۔